بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتیں کوششیں کر رہی ہیں۔ کراچی میں مختلف ادوار گزرے ہیں۔ ایک دور تھا عبدالستار افغانی کا جو تعمیر اور ترقی کا دور تھا۔ ایک دور کراچی میں گزرا ہے جناب نعمت اللہ خان صاحب کا جو تعمیر اور ترقی کا بہترین دور گزرا ہے۔ کراچی میں ایک زمانہ پھر ایسا آیا جب یہاں بوری بند لاشوں کا عروج تھا۔ جیناپور کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ کراچی کے ان حالات میں جماعت اسلامی کراچی واحد وہ جماعت ہے جنہوں نے جبر کے اس دور کا مقابلہ کیا اور متحدہ قومی مومنٹ کے اس ظلم اور جبر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جماعت اسلامی نے کردار ادا کیا۔ قومی عصبیت کی بنیاد پر جب پنجابی، پختون، سندھی، بلوچ، مہاجر آپس میں 10 ببر گریبان تھے، قومی عصبیت کی اس نفرت سے جماعت اسلامی نے کراچی کے مسلمانوں کو نکالنے کی کوشش کی اور ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے ان کے فرائض ان کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ پھر کراچی میں ایک فرقہ پرستی کا دور گزرا جب ایک دوسرے کے عبادت خانوں پر قبضے کرنے لگے لوگ، جب ایک دوسرے کی عبادت خانوں میں بم پھینکنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی کی بنیادوں پر جب ایک دوسرے کو قتل کیا جانے لگا تو جماعت اسلامی کراچی نے فرقہ پرستی سے نکل کر قرآن اور سنت کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی دعوت لے کر کے جماعت اسلامی کراچی نے کراچی کے مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ ادا کیا۔ کراچی میں کہ الیکٹرک کی بدماشیاں عروج پر تھیں، بجلی نہ ہونے کے برابر اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ناقابل برداشت اور باری بل جو ہے وہ لوگوں کے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ایک طرف معاشی پریشانیاں، معاشی بدحالیاں اور دوسری طرف کے الیکٹرک کی بدماشیاں۔ جماعت اسلامی کراچی نے جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں کہ الیکٹرک کراچی کے غنڈہ گردی کے مقابلے میں سد سکندری بن کر کراچی کے مسلمانوں کے زخموں کا مداوع کیا اور کہ الیکٹرک کی غنڈہ گردی کو لگام ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ پھر کراچی میں صاف پانی کے حوالے سے ایک مسئلہ تھا۔ کراچی کا باشندہ صاف پانی پینے سے محروم تھا۔ ٹینکر مافیا کراچی کے لوگوں پر مسلط تھی۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی کراچی نے یہ اعلان کیا اور یہ احتجاج کیا کہ ہمیں پانی ٹینکر میں نہیں نلکے میں چاہیے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی کراچی نے اس حوالے سے کامیابی حاصل کی۔ پھر کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے جو متاثرین ہیں، کروڑوں روپے جن کے ڈوب گئے تھے، اور بحریہ ٹاؤن کے انتظامیہ اور بحریہ ٹاؤن کے جو اونرز ہیں وہ کالے ناگ کی طرح ان متاثرین کے سرمایہ پر بیٹھ کر کے ان کو ہڑپ کرنے کی جب وہ کوشش کر رہے تھے تو جماعت اسلامی نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کی سرپرستی کی اور بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کو ان کے معاوضے واپس دلوائے۔ کراچی میں کرونا کے حوالے سے ایک آزمائش تھی۔ اس آزمائش کی گھڑی میں جماعت اسلامی کراچی نے جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں بلا کسی مسلکی تعصب کے یا قومی تعصب کے، پنجابی ہو یا پٹھان ہو یا سندھی ہو یا بلوچ یا مہاجر، گلی گلی کوچوں کوچوں میں کرونا سپرے کروایا
اور مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، امام بارگاہوں میں اور درگاہوں میں بغیر قید مسلک جماعت اسلامی کراچی نے کرونا سپرے کر کے ایک فریضہ ادا کیا۔ جب کراچی میں کرونا ٹیسٹ پر ہزاروں روپے مختلف لیبارٹریوں والے اینٹ رہے تھے، ان حالات میں جماعت اسلامی کراچی نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کرونا ٹیسٹ کی لیبارٹری قائم کی اور کم قیمت پر یہ سہولت کراچی کے مسلمانوں کو فراہم کی گئی۔ نادرا کی بدماشی تھی کہ قومی شناخت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو نادرا کے آفس کے سامنے گھنٹوں لائن میں کھڑا ہونا پڑتا۔ جماعت اسلامی نے نادرا کی اس غنڈہ گردی کو لگام دیا اور ایک عام شہری کی رسائی اپنی قومی شناخت تک اس کی ممکن بنائی۔ سندھ اسمبلی میں بلدیاتی حوالے سے جب ایک بل پاس کیا گیا جس میں سندھ کے مسلمانوں کا ان کے حقوق کا استحصال کیا گیا، تو کراچی میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں تاریخی دھرنا دیا گیا اور حق دو کراچی کے نام سے ایک تحریک برپا کی گئی۔ تو بہرحال پانی کا مسئلہ ہو، کراچی میں امن و امان کے حوالے سے مسئلہ ہو، بجلی کے حوالے سے کراچی کا مسئلہ ہو، کرونا کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے کراچی میں جب کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی کو آپ نے اول صف میں پایا ہے۔ کہیں سیلاب آیا ہے، کہیں کوئی اور مسئلہ، کوئی آفاقی آفت آئی ہوئی ہے، تو جماعت اسلامی کو آپ نے صف اول میں پایا ہے۔ اسی کراچی میں جناب عبدالستار افغانی کا دور گزرا ہے جب وہ بلدیہ کے میئر تھے کراچی کے۔ اسی کراچی میں جب میئر جناب نعمت اللہ خان صاحب تھے تو ترقی کا عروج تھا اور کراچی کی روشنیاں واپس لوٹ آئیں۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ کراچی کے مسلمان، کراچی کے عوام، میرے بھائی اور بہنیں، وہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے جماعت اسلامی کو، حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، ترازو کو اپنا ووٹ دے کر کے کراچی کی روشنیاں واپس لائیں، کراچی کو ترقی کے شاہراہ پر گامزن کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے تمام بہنوں اور بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ اس دفعہ ووٹ کراچی میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی ٹیم کو دیا جائے اور حافظ نعیم الرحمان صاحب اور اس کی پوری دیانتدار ٹیم کو کامیاب کر کے کراچی کو ایک دفعہ پھر ترقی کے راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کی جائے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔